اسلام میں دجال کا کیا کنسپٹ ہے احمدیت میں ہماری؟ دجال جی دجال کی دجل کرنے والے وہ کہتے ہیں جو تمہیں دھوکہ دے ہیں، مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائے. شیطان کا ہر کام جو ہے وہ دجال اور اسلام کے خلاف جو بھی قوتیں اٹھیں گی ہیں اور دجل سے کام لیں گی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، وہ بھی دجال ہیں. اور آج کل کی جو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے مذہب ماننے والے یہ سب جھوٹ سے کام لے رہے ہیں نا. وہاں جا کے بھی ہندوستان میں انہوں نے دجل سے ہی کام لیا تھا نا اس وقت عیسائیت نے بھی، اور حضرت عیسیٰ کی بڑائی ظاہر کر کے اور حضرت کا مقام کو کم کر کے وہاں کئی لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا. اس وقت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جب دجال نے نکلنا تھا اسی وقت حدیثوں میں بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا تھا. تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور مذہب ایسے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں، لوگوں کو ورگلانے والے، یہی دجالی طاقتیں ہیں. حضور مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ وہ سنی لڑکا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دجال کوئی بہت، وہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت کوئی ایک آنکھ والا آنا ہے. اور تو ایک آنکھ والا اس لیے ہے کہ حدیث میں آیا نا اس کا ایک آنکھ کا، تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی اور ایک آنکھ سے دیکھے گا. تو دجال کا یہی ہے نا کہ دنیا کی آنکھ اس کی بہت بڑی ہے. دیکھو یہ مغربی طاقتیں اور امریکہ اور دوسری چیزیں، ان کی طاقت آنکھ کتنی بڑی روشن ہے. دنیا کی ہر چیز گہرائی سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن دین اور مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کو بھی خدا بنا لیا ہے. اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ بڑا چیز ہوگی اور گدھے پہ سوار ہوگا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. وہ لمبی حدیث تو ہے، اس میں انہوں نے اس کو ظاہری معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہری معنوں میں نہیں ہے، اس کا تمثیلی رنگ رکھتی ہے وہ چیز. تو میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں، ادھر لائیں دیکھا صالحین وہاں سے. دیکھو یہ حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منادی کی آواز سنی کہ نماز کے لیے لوگ آ جائیں. میں بھی مسجد میں جا پہنچی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہیں. جب آپ نماز پڑھا چکے تو ممبر پر آئے بیٹھے، اونچی جگہ جو ہوتی ہے ممبر میں پلپٹ جسے کہتے ہیں، اس پہ آ گئے. اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. آپ نے فرمایا، مسکرا رہے تھے وسلم، فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے، ایک واقعہ سنانے لگا ہوں میں. تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے جو بالکل ان باتوں کے مطابق ہے جو مسیح دجال کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ قبیلہ الخم اور جزام کے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بحری بادبانی کشتی میں سوار ہو کر سمندری سفر پر گئے. غالباً یہ ان کا کوئی کشف تھا، جو کشف بیان کر رہے ہیں وہ. طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی لہروں میں گھر گئی اور 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے، سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، گم گئے سمندر میں ہی ہیں. پھر مغرب کے وقت یا مغرب میں دور کے ایک جزیرے کے کنارے ہماری کشتی جا لگی. ایک جزیرے میں پہنچ گئے، ٹھیک. ہم جزیرے پر اتر آئے، وہاں ہم سخت غلیظ اور گھنے بالوں والی خوفناک چلتی پھرتی ایک بلا یا عورت نظر آئی. خوفناک قسم کی ڈرونی عورت تھی. اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حساسہ ہے. ہم نے تشریح پوچھی کہ حساسہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا سامنے گرجا ہے، چرچ ہے، اس میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک ایسا آدمی ملے گا جو تمہاری باتیں سننے کا شوقین ہے. تمیم کہتے ہیں کہ ہم اس عورت نما جانور کو دیو سمجھ کر ڈرے اور جلدی ہی گرجے کی طرف چلے گئے، چرچ کی طرف چلے گئے ہیں. جب گرجے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوفناک شکل کا ایک انسان بیٹھا ہے. ایک اور خوفناک آدمی وہاں نظر آ رہا ہے.
ہم نے اس قسم کی خوفناک شکل والا انسان کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں نا چین میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے جواب دیا ہم عرب ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم عرب ہیں، سمندری سفر کے دوران طوفان کی لہروں کی وجہ سے ہم 1 مہینہ بھٹکتے رہے ادھر ادھر، تو اب اس جزیرے میں اترے ہیں۔ یہاں ہمیں تم سے پہلے ایک خوفناک عورت ملی تھی، عورت نما جانور ملا تھا، اور جس نے اپنا نام جساسہ بتایا تھا، اور ہم اسے دیو سمجھے اور بڑے ڈرے۔ بہرحال اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم ادھر آئے ہیں۔ اس خوفناک اور بڑے قد والے انسان نے ہم سے پوچھا بیسیان کے نخلستانوں کا کیا حال ہے؟ وہ کچھ جگہ کا نام پوچھا نا۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان نخلستانوں کی کھجوریں پھول آتے ہیں یا اپنا کھجوروں پر پھل آتے ہیں؟ عرب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا ہاں خوب پھل لگتے ہیں۔ اس نے کہا ان قریب یہ نخلستان اچڑ جائیں گے اور پھر یہ لمبی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ فلاں ہو جائے گا، چشمہ ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا ہم سے پوچھا کہ زگر کے چشمہ کے متعلق کچھ بتاؤ، یہ اب بھی چلتا ہے، لوگ اس چشمہ اپنے کھیت سے راب کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں، اس کے یہ ساری باتیں اس علاقے کی پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اور کچھ سوال پوچھے، عربوں کے نبی کے متعلق کچھ بتاؤ ہیں؟ ہم نے جواب دیا وہ نبی مکہ میں مبعوث ہوا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس نبی سے جنگ لڑی؟ ہم نے جواب دیا ہاں جنگیں ہوئیں، لیکن عربوں کو شکست ہوئی اور اب وہ عرب کے قریباً سارے علاقے پر قابض ہو گیا نبی۔ یہاں سلم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سرب عرب اس کے مطیع ہو گئے ہیں، اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اب میں اپنے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ پھر اس جو دیو جمع آدمی تھا نا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہتا ہے میں ہی اصل میں مسیح الدجال ہوں، اور ان قریب مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں ہی دجال ہوں، مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں جزیرے سے نکلوں گا تو ساری دنیا گھوم جاؤں گا، جب میں یہاں سے نکلوں گا تو ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا پھر میں، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر یا بستی میرے تصرف اور قبضہ سے باہر نہیں رہے گی۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا، ہر شہر میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے مجھے فرشتے روک دیں گے جو ان کی حفاظت میں مامور ہیں، اور اس وجہ سے یہ دونوں شہر ان کی حفاظت میں ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کے اندر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے اپنا ساز اور سے ممبر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے۔ اور کیا اس سے پہلے میں دجال کے بارے میں تو بتا نہیں چکا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے، اور بحیرہ احمر کی جو ہے نا ریڈ سی، اس کی طرف سے ظاہر ہوگا، بلکہ مشرق کی طرف سے اس کا سورج پڑے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن دراصل وہ اس مشرق کی طرف کا رہنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو ایک ہے نا، ایک اسی طرح اور بھی ہے کہ اور بہت ساری باتیں اس کے ساتھ حدیث میں ہیں اس زمانے کی۔ یہ مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چشم نہیں ہے، یاد رکھو مسیح الدجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ کا ڈیلا اس طرح پھولا ہوگا جیسے انگور کا دانہ باہر نکلا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جو چاند کی طرح چمکے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کان کون سے ہیں؟ جہاز جو اڑتے ہیں ان کے دونوں پر نہیں نکلے ہوتے، بڑے بڑے چمکتے بھی ہیں وہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، وہ گدھا تو نہیں اٹھتا نا ہوا میں، ایک سواری کی مثال دی ہوئی ہے کہ عربوں کو تصور قائم کرنے کے لیے اس طرح کی سواری ہوگی اس زمانے میں۔
تو یہ بڑی طاقتیں اور مغربی طاقتیں یہ ہیں جو دین کی آنکھ ان کی اندھی ہے اور دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں.